نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدقت يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ہے قول محمد قول خدا فرما نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارا درس قرآن پاک جاری ہے، تو آج ہم قرآن پاک کا تیسرا درس یہ ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے۔ یہ تیسرا درس فضائل قرآن پاک کے اندر مشتمل ہے۔ یہ تین درس، پہلے دو درس اور یہ تیسرا درس، یہ تینوں درس قرآن مجید کے فضائل کے اوپر ہوئے، اور انشاءاللہ اب جب چوتھا درس شروع ہوگا تو وہ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ کی، پھر فاتحہ شریف کی۔ تو آئیے ہم ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے اس درس کی طرف۔ آپ نے سابقہ دو درسوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے بارے میں سنا، اور اس درس کے اندر بھی قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ آپ اب سماعت فرمائیں گے۔ کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 کے اندر حدیث شریف نقل ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو، رب تعالیٰ سے باتیں کرے، رب تعالیٰ سے گفتگو کرے، میرے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نقطہ بتا دیا، ایک چیز بتا دی کہ جو بھی بندہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو، رب تعالیٰ سے گفتگو کرے، رب تعالیٰ سے باتیں کرے، تو میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک ہی طریقہ کار بتا دیا کہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کروں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو، رب تعالیٰ سے باتیں کرے، تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب بندہ قرآن پاک سے تلاوت کرے گا، جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہ ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا، اس کا رابطہ ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ہوگا، اس کا رابطہ دنیا سے کٹ جائے گا، دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، اس کا رابطہ ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ہوگا، پروردگار سے، اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ اس کا رابطہ ہو رہا ہوگا۔ تو سامعین عزیز وقار، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بخت والے ہیں لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں جو قرآن پاک کو دن رات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پھر آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں۔ دیکھیے، جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت حاصل ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اسی طرح
قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھا بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، فرمایا لا خیر فی عبادت، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لا فقہ فیہا، کہ جس میں کوئی سمجھ نہ ہو۔ ایسی عبادت جس کے اندر کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہ ہو، انسان عبادت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے اندر ہے کیا چیز، یہ عبادت ہے کیا۔ مثلا ہم مثال آپ کو دیتے ہیں، ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ مثلا نماز ہے، ہمیں نماز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، نماز کے بارے میں پتہ ہی ہے، نماز کے نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ شرائط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ہم نماز کے فرائض کو چھوڑ دیں۔ جب ہم نماز کے فرائض کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں جی ہم سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، حالانکہ نہیں ہوتی۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تب اگر ہم سجدہ سہو کریں گے تو ہمیں نماز ہو جائے گی۔ اب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، ہم سجدہ سہو کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری نماز ہو جائے گی، حالانکہ قطعاً نہیں ہوتی ہماری نماز۔ جب واجب چھوٹے گا پھر سجدہ سہو کریں گے تو پھر ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، جب فرض چھوٹے گا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو نماز کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی شرائط کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے واجبات کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے فرائض کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسی بات جس کی سمجھ ہی نہ ہو انسان کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا، کہ ایسی تلاوت قرآن مجید کی، ایسی تلاوت کہ جس کو وہ سمجھ ہی نہ ہو، جس تلاوت کی وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے، قرآن پاک سمجھا ہمیں کیا رہا ہے، قرآن پاک کس چیز کی ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پاک کس چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کو قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے قرآن پاک کی، تو فرماتا ہے کہ ایسی تلاوت کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کو انسان پڑھتا ہے اور جناب انسان پڑھنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب قرآن مجید ہمیں کیا بیان کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن پاک کی تفسیر کا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہے کیا چیز، قرآن مجید ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ سامعین وقار، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے دل کے اندر، ہماری میل کچیل دل کے اندر ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سے، قرآن پاک کو سمجھنے سے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا دل اس میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق رب تعالیٰ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہم رب تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہم قرب الہی اور قرب محمدی کی منزلیں طے کرتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر نقل کرتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصعد كما يصعد الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر جب پانی آ جاتا ہے تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو اسی طرح میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض فرما دیجئے کہ دل کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر زنگ لگ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کے زنگ کو دور کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب وہ بندہ کثرت سے قرآن پاک کو پڑھے گا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کثرت سے موت کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہوگا اس کو دور فرما۔ ناظرین کرام،
قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید شفاعت ہے، قرآن مجید رحمت ہے۔ سورۃ نور کے اندر آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آیت میں مومنین کے لیے نصیحت بھی ہے، قرآن مجید مومنین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے واضح طور کے اندر ارشاد فرمایا موعظۃ، کہ اس مومنین کے لیے قرآن مجید نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی قرآن مجید مومنین کے لیے ہے، اور رحمت بھی قرآن مجید مومنین کے لیے۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ ہر شخص جو قرآن مجید کی اچھے طریقے سے تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اچھے الفاظ کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے شخص سے متاثر ہونے کی ممانعت ہے، کیونکہ ہر بندہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھنے والا ہے، تو وہ قرآن مجید کے فیض کو نہیں پا سکتا۔ تو سامعین و ناظرین، ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے اندر اس بات کو سمجھیں گے، سماعت کریں گے کہ قرآن مجید سے حقیقی طور پر فیض پانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی انسان قرآن پاک سے فیض نہیں پا سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے اندر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کا خادم بنائے۔ تو آخر میں یہ 3 درس ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے پڑھے۔ تو اگلا درس انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حقیقی معنوں میں خادم بنائے۔ تو آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والا نیا درس میرا آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگ اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، قرآن مجید کو پڑھ سکیں، قرآن مجید کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، آگے آپ کے دوست احباب جو بھی ہیں ان کو لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ چھوٹی سی نیکی آپ کی جب آپ آگے سینڈ کریں گے، آگے شیئر کریں گے، جو دوست احباب اس کے خواہش مند ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں لیکن وقت نہیں ملتا، تو ان کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ خود بھی ثواب حاصل کریں۔ جب آگے سینڈ کریں گے تو جب وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ان کو تو ثواب ہوگا تو آپ کو بھی اس چیز کا ثواب حاصل ہوگا، آپ بھی اس چیز کا ثواب حاصل کریں۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبانا ہے، تاکہ جو آگے نیکسٹ درس ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ وما توفیقی